السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے خاندان کی اہمیت کے بارے میں۔ خاندان سماج کا انتہائی اہم ادارہ ہے جو اس کے پھلنے پھولنے، اس کی سلامتی، حفاظت اور اس کے ڈھانچے کی تشکیل میں بنیادی رول ادا کرتا ہے۔ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے یہ ادارہ بہت چھوٹا ہے، لیکن سماج کو مضبوط اور مستحکم بنانے اور اس پر اثر انداز ہونے میں اس کا اہم رول ہے۔ یہ صرف افراد بنانے کا کارخانہ نہیں ہے، بلکہ انسان بنانے کی جگہ ہے۔ سماج کی تشکیل میں خاندان کی اہمیت اینٹ جیسی ہے۔ جس طرح اینٹوں کے جڑنے سے عمارت بنتی ہے، اسی طرح خاندانوں کے وجود میں آنے سے سماج بنتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم اینٹیں نہیں جوڑیں گے وہ گھر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جب تک ہمارے یہاں اچھے خاندان نہیں ہوں گے تو ہمارا سماج کیسے بنے گا؟ اچھے اور مضبوط خاندان سماج کو صحیح رخ دینے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی جب ہمارا خاندان اچھا ہوگا، مضبوط ہوگا تو ہم لوگوں کو اپنے سماج میں بھی اچھا ہی رہ سکیں گے۔ خاندان کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کے قیام اور اس کی تعمیر و ترقی اور سلامتی حفاظت کے لیے خصوصی ہدایت دی ہے۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا خاندان اچھا بنانا چاہیے۔ ایک مرد اور عورت کے نکاح کے رشتے میں بنتے ہی خاندان کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں۔ جب ایک مرد اور ایک عورت کسی رشتے میں آتی ہے، مطلب شادی کرتے ہیں، جب نکاح ہوتا ہے تب صرف ان دونوں کی شادی نہیں ہوتی بلکہ دو خاندان کا ایک رشتہ بن جاتا ہے، ایک بنیاد شروع ہو جاتی ہے۔ نکاح کے موقع پر جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، یعنی نکاح کے موقع پر ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ خطبہ سنایا جاتا ہے۔ ان میں میاں بیوی کو اللہ کے تقوی اختیار کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنے کا سبق یاد کرایا جاتا ہے۔ یعنی جب ہمارا نکاح ہوتا ہے، جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ عربی میں ہوتا ہے اور نہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں اور نہ سمجھاتے ہیں اس کو۔ لڑکیاں بھی بس اپنے فیشن میں لگی رہتی ہیں کہ ہمیں ایسا لہنگا چاہیے، ایسی جیولری چاہیے۔ وہ سوچتی ہی نہیں ہے کہ نا خطبے کے معنی ہے۔ ان کے ماں باپ کو سمجھانا چاہیے کہ نکاح کے خطبے کے معنی کیا ہے، جو ان کی آنے والی زندگی کے لیے بہتر ہو، وہ سمجھ سکے اپنے رشتے کو۔ میاں بیوی کو اللہ کے تقوی اختیار کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنے کا سبق یاد کرایا جاتا ہے۔ قرآن نکاح کے معاہدے کو مسکان غلیظہ یعنی مضبوط عہد سے تعبیر کرتا ہے اور شوہر بیوی کے رشتے کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو نشانیاں دی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نکاح کریں۔ محبت و رحمت، ایثار و قربانی، عفو، کرم، احسان، ایک دوسرے کی کے اندر پہچان خاندان کی مضبوطی سے سیمنٹ کا کام انجام دیتے ہیں۔ یعنی جب ہمارے گھر میں اینٹوں میں سیمنٹ لگتا ہے تبھی وہ جڑتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں، تبھی ہمارا گھر بنتا ہے۔ اور اسی طرح جب خاندان جڑتے ہیں تو اس کے لیے محبت، رحمت، ایثار و قربانی، معاف کرنا، کرم کرنا، احسان کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، یہ سب خاندان کو مضبوط کرنے کے طریقے ہیں۔ شوہر اور بیوی الگ الگ خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی کس خاندان سے ہوتا ہے، کوئی کس خاندان سے ہوتا ہے، پھر ان کا نکاح ہوتا ہے، پھر وہ دونوں خاندان ملتے ہیں۔ دونوں کی شخصیت بھی الگ الگ ہوتی ہے، دونوں کے مزاج میں، رہن سہن میں بھی فرق ہوتا ہے، دونوں کے نیچر الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی تیز غصے کا ہوتا ہے، کوئی کم غصے کا ہوتا ہے۔ اسلام نے اس فرق کو احترام کرنے، ایک دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رکھنے اور کمیوں کو نظر انداز کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں ایک دوسرے کی کیا کیا اچھائیاں ان کو تو دیکھنا چاہیے، ان کو اہمیت دینی چاہیے، اور اپنی جو کمیاں ہیں ان کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ وہ مرد کو ہدایت کرتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں سے بھی کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی اگر آپ کی بیوی کالی ہے تو آپ یہ مت دیکھو کہ وہ کالی ہے، آپ یہ دیکھو اس کا نیچر کتنا اچھا ہے، وہ کھانا کتنا اچھا بناتی ہے، رشتہ داروں سے کتنے اچھے سے ملتی ہے، آپ سے کتنی محبت سے بات کرتی ہے۔ اس کی کمیوں کو بھول کے اس کی اچھائیوں کو یاد رکھو۔ اسی کے ساتھ وہ خاندان کے استحکام میں بیوی کے رول میں تعاون کرتا ہے اور اس کے نیک ہونے کا معیار طے کرتا ہے۔ نیک عورتیں اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بھی ان کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے سامان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ کتنا بڑا ثواب ہے عورت کے لیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔